گوند کتیرا، جسے انگلش میں ٹریگاکینتھ گم بھی کہا جاتا ہے۔ گوند کتیرا کو گرمی دور کرنے کا کارآمد نسخہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے طاقت کا خزانہ بھی مانا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے گوند کتیرا کے بارے میں کہ گوند کتیرا کا درخت کن علاقوں میں اگتا ہے، گوند کتیرا کو تنے سے کس طرح سے نکالا جاتا ہے، گوند کتیرا تاثیر کے لحاظ سے کیسا ہے اور اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں۔ گوند کتیرا کا درخت کانٹے دار جھاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر ایران، عراق، ترکی، پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، چھوٹے اناناس کے سائز سے لے کر بڑے درخت کے سائز تک یہ پایا جاتا ہے۔ گوند کتیرا کا درخت گرم اور ریگستانی علاقوں میں اپنے آپ ہی اگ جاتا ہے۔ عام طور پر کسان ان کی کھیتی نہیں کرتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گوند کتیرا کی مانگ بڑھتے ہوئے اور کتیرا کے درختوں میں کمی کی وجہ سے کچھ کسانوں کا رجحان اب اس کی کھیتی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ جن دنوں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، ان دنوں میں لوگ اس درخت کے تنوں میں کٹ لگا دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد ایک گاڑھا سا مادہ نکلتا ہے جو کچھ دیر بعد خود بخود ہی جم جاتا ہے۔ یہ بہت سخت ہوتا ہے اور دکھنے میں کرسٹل کی مانند ہوتا ہے۔ اس مادے کو سوکھنے کے بعد اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ گوند کتیرا زردی مائل سفید ہوتا ہے اور اگر تاثیر کے لحاظ سے اس کی بات کی جائے تو گوند کتیرا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں۔ اگر گرمیوں کے موسم میں گوند کتیرا کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتا۔ گرمی کے مریضوں کو چاہیے کہ ایک گلاس پانی میں آدھی چمچ گوند کتیرا رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ اس کو پی لیں تو ہاتھ پاؤں کی جلن اور جلد کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اگر ناک سے خون بہتا ہو تو گوند کتیرا کا استعمال مفید ہے، کیونکہ اکثر ناک کا بہنا گرمیوں میں ہی ہوتا ہے، تو گرمیوں میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو ناک سے خون بہنے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کھل کر نہیں آتا تو گوند کتیرا کا استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ گوند کتیرا مردوں اور عورتوں کے مخصوص امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ گرمی کی وجہ سے اگر جریان کا مسئلہ ہو اور پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو گوند کتیرا کا استعمال ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ گرمیوں میں گوند کتیرا کے استعمال سے آپ کا ٹیمپریچر بھی بہتر رہتا ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ گوند کتیرا کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ گوند کتیرا ڈال کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور خیال رہے کہ جس برتن میں آپ گوند کتیرا ڈال رہے ہیں وہ برتن سائز میں اچھا خاصا بڑا ہو، کیونکہ گوند کتیرا اپنے سائز کے مقابلے میں بہت زیادہ پھولتا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے بھگوئے بغیر استعمال کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کو عام طور پر دودھ یا شربت وغیرہ میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اگر اس کو سندل کے شربت میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو معدے اور جسم کو بہت زیادہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں لو سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ گوند کتیرا کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ گوند کتیرا خاص کر وہ لوگ استعمال کریں جن کے گھٹنوں سے اٹھتے اور بیٹھتے وقت آوازیں آتی ہیں۔ گوند کتیرا آپ کے جوائنٹس کے لوبریکیشن کو بڑھاتا ہے۔ گوند کتیرا آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، آپ کے معدے کے لیے بہت اچھا ہے۔ گوند کتیرا آپ کے اندرونی زخموں کو ہیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ ہر عمر کے افراد گوند کتیرا کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض بھی گوند کتیرا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گوند کتیرا کو ہفتے میں 3 مرتبہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں گوند کتیرا کے نقصانات کے بارے میں۔ اگر ضرورت سے زیادہ یا غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جیسا کہ اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ گوند کتیرا کا مزاج سرد ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام اور فلو وغیرہ ہے تو قطعاً اس کا استعمال نہ کریں۔ گرمیوں کے موسم کی نسبت سردی کے موسم میں گوند کتیرا کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ گوند کتیرا کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر پانی کا استعمال کم کریں تو کچھ لوگوں میں دم گھٹنے یا آنتوں میں رکاوٹ پیدا ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آنتوں میں جا کر جم جاتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج کے لوگ گوند کتیرا کا استعمال کم کریں۔ تو یہ تھی گوند کتیرا کے بارے میں چند انفارمیٹیو باتیں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔